وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی مصیبت ٹال سکتا ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہوگا؟ مدد صرف اللہ کی ہے۔ اس زمن میں آج بخت نصر بادشاہ کے عبرت انگیز واقعے پر نظر ڈالتے ہیں۔ بخت نصر بادشاہ کون تھا؟ کس طرح اس بادشاہ نے خوبصورت لڑکی سے شادی کی خواہش کی اور مہر کے طور پر 2 پیغمبروں کا قتل کیا؟ کس طرح حضرت یحییٰ نے اللہ کے سوا کسی اور کی مدد طلب کی اور انہیں کیسے عبرت حاصل ہوئی؟ آئیے ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس واقعے پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک، بخت اور صالح حضرت زکریا اور یحییٰ کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کی ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسین اور جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع و فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، ان کو بے جرم قتل کرنا ظلم عظیم، اس کے سوا کچھ اور مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا اس کے سوا کوئی مہر نہیں۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم بجا لاتے جب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ کو بیت المقدس میں قتل کیا تو حضرت زکریا ان کی حالت دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ اٹھے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے دبایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت اپنی بنا دے۔ وہ درخت پھٹ گیا اور اس کے اندر آپ سما گئے اور وہ پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ درخت کے اندر ہے، یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے کی ترکیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرے کی سر تک پہنچی تو حضرت یحییٰ نے سسکی بھری، حکم الہی نازل ہوا اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم مدد نہیں کرتے؟ ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ سر پر آرا چلنے دو۔ برزیا کے سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بیزاری سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا اور ایک بادشاہ فوج خونخوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ کا خون بند نہ ہوتا، جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ 1000 آدمی تہ در تہ قتل کیے گئے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارے جہاں کا قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا اور جامع دمشق میں حضرت یحییٰ کی قبر ہے۔ غرضیہ اس واقعے سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ طلب کریں، اللہ کے کسی سے استعانت نہ چاہیے کہ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو ناچیز ہیں۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی دوسرے پر ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس امر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔